فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا بالقاسم الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ صلوات بھیج دیں محمد ارشاد اقدس الہی ہے کہ یقیناً اللہ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کی آل کو اور عمران کی آل کو تمام عالم میں۔ سلسلہ کلام ہمارے آپ کے ذہن میں ہوگا، ہمارے آپ کے درمیان کل حضرت آدم کی گفتگو تھی اور آج کے لیے وعدہ تھا کہ حضرت نوح کے متعلق میں کچھ عرض کروں گا۔ حضرت نوح اللہ کے بہت بڑے نبی، اولو العزم پیغمبر، جن کے نام سے سورہ نوح قرآن میں موجود ہے، بہت مرتبے اور بہت جلال شان کے بزرگ تھے۔ اللہ نے ان کو انسانوں کی ہدایت کے واسطے بھیجا، اور نہ فقط یہ کہ ہدایت کے واسطے بھیجا بلکہ طول عمر دے کے بھیجا۔ آپ کی عمر کافی زیادہ ہوئی، لیکن مخالفت کرنے والے اور کفر اختیار کرنے والے جناب نوح کی تبلیغات سے متاثر نہ ہوئے، اور وہ اپنے کفر پر اور اپنے شرک پر باقی رہے۔ جب کوئی صورت کامیابی کی نہ نکلی اور کوئی شکل ایسی نہ ہوئی کہ نوح کو کامیابی ملے، تو نوح نے امت کے لیے بد دعا کی اور کہا پالنے والے یہ تیرے پیغام کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تیری بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اب ان پر عذاب نازل فرما دے۔ دیکھیے عزیزان گرامی، ایک بات یہ غور طلب ہے کہ 5 نبی بہت بڑے گزرے جو اولو العزم نبی کہلائے۔ ان میں پہلے جناب نوح ہیں، دوسرے جناب ابراہیم ہیں، تیسرے جناب موسیٰ ہیں، چوتھے جناب عیسیٰ ہیں، اور 5ویں ہمارے حضور۔ یہ 1,24,000 پیغمبروں میں سب پیغمبروں سے بڑے، سب کے سردار اور اولو العزم نبی کہلاتے ہیں۔ اب ہمارا عقیدہ یہ ہے اور ہم یہ کہتے ہیں
کہ ہمارے حضور ان چاروں میں بھی سب سے بڑے ہیں، یعنی یہ چار جو ہیں یہ مرتبے میں ہمارے رسول سے کم ہیں۔ تو سوچنے کی بات ہے، کوئی یہ سوچے کہ آپ اپنے منہ سے کہتے ہیں، آپ کے پاس کوئی دلیل بھی ہے اس کی جس سے آپ یہ ثابت کر سکیں کہ آپ کے رسول جو ہیں وہ ان چار رسولوں سے بڑے ہیں؟ تو میں چاہتا ہوں کہ چلتے چلتے آپ کو وہ دلیل سنا دوں جس دلیل سے ہم ان کو سب سے بڑا مانتے ہیں۔ دیکھیے نبی کا کام کیا ہے؟ نبی کا کام ہے ہدایت کرنا، صراط مستقیم بتانا، لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینا، انسان کو انسان بنانا۔ نوح نے اپنی جیسی کوشش کی اور 950 برس کوشش کی، لیکن جب انسان انسان نہ بنے اور لوگ صراط مستقیم پر نہ آئے اور گمراہی اور ضلالت کا طوفان اٹھتا رہا، تو نوح نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا پالنے والے اب اس امت پر عذاب نازل فرما دے۔ اور جب نوح نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ نے عذاب نازل کیا۔ یہ جناب نوح تھے جنہوں نے ایک مدت تک ہدایت کی، اور جب ہدایت کرتے کرتے تھک گئے تو بڑی طاقت سے انٹرفیئرنس کی، مداخلت کی اپیل کی کہ معبود میں اپنی سی کر سکا، اب تو عذاب نازل کر کے ان کو سمجھا، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ جناب نوح کے بعد جناب ابراہیم کا زمانہ ہے۔ ابراہیم وہ تھے جن کو جبرائیل کے موجودگی میں آگ میں ڈالا گیا۔ ابراہیم نے جبرائیل سے تو مدد نہیں مانگی، جبرائیل کی طرف تو رخ نہیں کیا، مگر جس سے مدد مانگی اس نے مدد کی۔ ابراہیم نے لو اس سے لگائی اور اس نے آگ کو حکم بھیجا، یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی ابراہیم کا خیال رہے۔ یہ دوسرے نبی تھے جناب ابراہیم جنہوں نے اپنے لیے دعا کی۔ جناب نوح نے امت کے لیے بد دعا کی، جناب ابراہیم نے اپنے لیے دعا کی۔ جناب موسیٰ کا زمانہ آیا، موسیٰ بھیجے گئے فرعون کی طرف، فرعون سے بڑے مقابلے ہوئے، ساحران فرعون موسیٰ کے مقابلے میں آئے، اور قرآن کہتا ہے کہ بڑے جھوم جھوم کے کہہ رہے تھے کہ عزت فرعون کی قسم ہم غالب ہوں گے، عزت فرعون کی قسم ہم غالب ہوں گے۔ اور انہوں نے، قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کچھ لکڑی کے ٹکڑے اور کچھ رسی کے ٹکڑے ڈالے اور انسانی آنکھوں پر جادو کیا۔ جب انسانی آنکھوں پر جادو کیا تو ان کو وہ سانپ اور چلتے پھرتے سانپ دکھائی دیے، اور جب وہ چلتے پھرتے سانپ بن گئے اور سارے مجمع نے دیکھ لیا کہ یہ سانپ ہیں، تو ارشاد ہوا موسیٰ سے کہ والقِ عصاک، اپنے عصا کو جو ہاتھ میں تمہاری چھڑی ہے اس کو زمین پر ڈال دو۔ موسیٰ نے اپنی چھڑی زمین پر ڈالی، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو بہت بڑا اژدہا بن گیا اور گھوم گھوم کے سارے سانپوں کو نگل گیا۔ ساحروں نے جو یہ منظر دیکھا تو فوراً ایمان لے آئے، ان کو نہ تبلیغ کرنے کی ضرورت پڑی، نہ مصیبت جھیلنے کی ضرورت پڑی، نہ سمجھانے کی ضرورت پڑی، نہ ایک جملہ نبی سے کہنا پڑا، قالوا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون۔ قرآن میں آیت موجود ہے جس کا چاہے پڑھ لے۔ قالوا، ساحر کہنے لگے آمنا برب العالمین۔ موسیٰ کا معجزہ دیکھ کے ساحروں نے فوراً اپنا مذہب تبدیل کر دیا، اور وہی جو عزت فرعون کی قسمیں کھا رہے تھے
انہوں نے کہا آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لے آئے۔ میں کہوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ، مومن بھی ہوئے تو پکے مومن، رسول کے ساتھ وصی رسول کا بھی کلمہ پڑھ لیا۔ یہ کیسے ایک مومن ہو گئے؟ نہ کہنے کی ضرورت پڑی، نہ سننے کی ضرورت پڑی، نہ تبلیغ کی ضرورت پڑی، نہ بتانے کی ضرورت پڑی، ایمان لے آئے۔ ان سے پوچھئے کیا ہوا، کیا اتنے جلدی کیسے ایمان لے آئے؟ انہوں نے کہا ظرف انسانی میں فن کی جتنی سمائی تھی اتنا ہم میں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم کتنے قابل ہیں۔ ظرف انسانی میں جتنا علم و فن سما سکتا تھا جادو کے سلسلے میں، وہ سب ہمیں معلوم ہے۔ اب ہم سے بڑھ کے جو مظاہرہ کر رہا ہے کوئی، تو وہ انسانی قوت نہیں ہے، وہ کوئی سپر پاور ہے جس کے آگے انسان بھی بے بس ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ جب بڑا عالم دیکھتا ہے کسی منظر کو تو ایمان لے آتا ہے۔ اب یہ نہ کہیے گا کہ جب امام آئیں گے تو کیا تلوار سے سب کے گلے کاٹیں گے؟ جتنی قومیں پڑھی لکھی ہیں وہ سب سے پہلے ایمان لائیں گی۔ اس لیے جب وہ علم کا کمال دیکھیں گے تو خود بخود کلمہ پڑھنے لگیں گے، ان کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے گی۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ تو جناب موسیٰ نے بڑے بڑے مقابلے کیے، لیکن آخر میں جب کسی طرح فرعون راضی نہ ہوا اور کسی طرح ٹھیک نہ ہوا تو موسیٰ نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ پالنے والے اب انہیں ڈبو دے۔ قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ اپنی امت کو لیے ہوئے دریا سے نکلے۔ عام طور سے مشہور دریائے نیل نہیں تھا، یہ بحر احمر تھا، ریڈ سی، جس میں ڈوبا ہے فرعون۔ اس لیے کہ یہ جغرافیہ کی معلومات نہ ہونے کی بنیاد پر لوگ دریائے نیل کہتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ مصر کے ساتھ نیل مشہور ہے، جیسے ہندوستان کے ساتھ گنگا مشہور ہے۔ تو حیدرآباد جا رہے ہیں، راستے میں گنگا پڑا تو گنگا کہاں سے پڑے گا؟ اگر جناب موسیٰ افریقہ جا رہے ہوتے تو نیل پڑتا راستے میں، وہ تو پلٹ کے ادھر شام کی طرف آ رہے تھے، تو شام کی طرف آنے میں راستے میں نیل کہاں تھا؟ نیل نہیں تھا، یہ بحر احمر تھا، ریڈ سی، جس کے اندر فرعون ڈوبا ہے۔ اور قرآن نے بھی جو جملے کہے ہیں وہ جملے بھی غور کیجیے کہ ہر موج جیسے پہاڑ کا ٹکڑا، تو دریا میں اتنی بڑی بڑی موجیں نہیں اٹھتی ہیں کہ پہاڑ کا ٹکڑا معلوم ہو۔ موسیٰ اپنے لوگوں کو لیے ہوئے دریائے ریڈ سی سے باہر نکلے، اور فرعون ان کے پیچھے پیچھے چلا، اور راستے بنے ہوئے ہیں، پانی اسی طرح کھڑا ہے، فرعون اور اس کے ساتھی داخل ہو رہے ہیں۔ تو دیکھ کے اپنے والوں سے کہتے کہ مرتے مرتے داؤں، خدا کی قسم اسی کا نام ہے، مرتے مرتے داؤں۔ کہنے لگا میری وجہ سے بنے، میں نے بنائے ہیں تم۔ اور جب سب فرعونی آ گئے اندر تو قرآن کہتا ہے پانی سب برابر ہو گیا۔ موسیٰ کا آخری آدمی نکلا اور فرعون کا آخری آدمی آیا اور پانی برابر ہوا۔ کیا موسیٰ کے ساتھ سب اچھے ہی اچھے تھے؟ برے نہیں تھے، مگر سب نجات پا گئے۔ اور فرعون کے ساتھ کیا سب برے ہی برے تھے؟ کوئی اچھا نہیں تھا، مگر سب ڈوب گئے۔
معلومات ڈوبنا ہو یا نجات پانا ہو رہبر کے انتخاب کا ہوتا ہے۔ قرآن پڑھیے، آپ کو قرآن بتائے گا کہ موسیٰ کا کوئی ساتھی ڈوبا نہیں، موسیٰ کا کوئی ساتھی غرق نہیں ہوا، سب کے سب نجات پا گئے۔ یہ سب کے سب کیسے نجات پا گئے؟ کہ ان کا لیڈر جو تھا وہ صحیح تھا، اس لیے نجات پا گئے۔ تو اگر ایک معصوم لیڈر میں اتنی طاقت ہے کہ 12 گناہگار قبیلوں کو بچا لے، تو کیا 14 معصوموں میں اتنی طاقت نہ ہوگی؟ جناب موسیٰ نے دشمن کے لیے بد دعا کی، اور جو جناب موسیٰ نے دشمن کے لیے بد دعا کی تو دشمن ہلاک ہو گیا، ڈوب گیا۔ جناب عیسیٰ کا زمانہ آیا، عیسیٰ نے تبلیغ کی، راستہ بتایا، لوگوں کو سچائی کی طرف دعوت دی، لوگوں کو ایمان اور حق کی طرف بلایا، مگر وہ نہیں آئے، اور اس درجہ عیسیٰ کے مخالف ہوئے کہ عیسیٰ کے واسطے سولی لا کے تیار کر دی، اور جب سولی لا کے لگا دی گئی تو عیسیٰ نے ایک مرتبہ اللہ سے لو لگائی، ایلیا ایلیا لما سبقتنی، اے میرے خدا کیا تو نے مجھے بھلا دیا ہے؟ تو اللہ نے کہا نہیں، میں نے تمہیں بھلایا نہیں ہے۔ تاریخ بتاتی ہے مذہب کی، اور قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ کو آسمان پر بلند کر لیا گیا، ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ان کو قتل کیا جا سکا اور نہ ان کو سولی دی جا سکی۔ جناب عیسیٰ آسمان پر بلند کر لیے گئے، اور عیسیٰ آج بھی زندہ ہیں۔ جو عیسیٰ کی زندگی سے مسلمان انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ عیسیٰ کو زندہ ماننا آپ کے مسلمان ہونے کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ تو اگر 2000 برس سے عیسیٰ زندہ ہو سکتے ہیں، آج دنیا میں جو فساد مچا ہے، آج دنیا میں جو ہنگامے ہیں، اس میں برابر ہمارے کانوں میں جو آوازیں آتی ہیں وہ ہے امریکہ کی سازش ہے، اس میں امریکہ کا ہاتھ ہے، اس میں برطانیہ کا ہاتھ ہے، اس میں یورپ کی سازش ہے۔ یورپ میں جا کے دیکھیے میجارٹی عیسیٰ کے ماننے والوں کی ہے، امریکہ میں جا کے دیکھیے میجارٹی عیسیٰ کے ماننے والوں کی ہے۔ سمجھیے اب کوئی نہیں کہہ رہا کہ ہیں تو وجود کا فائدہ کیا ہے؟ اب تو کہیے کہ ہیں تو وجود کا فائدہ کیا ہے؟ یہاں گڑبڑ ہوئی، صاحب آپ کے امام ہیں تو وجود کا فائدہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہی فائدہ ہے جو عیسیٰ کا ہے۔ ہیں تو کہاں ہیں؟ میں نے کہا عیسیٰ پاس چلے جائیے، ان کے پاس ایڈریس ہے، وہاں سے لے لیجیے، صلوات بھیج دیں محمد علیہ۔ تو عزیزان گرامی، یہ 4 بڑے نبی جو تھے، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، انہوں نے یا اپنے لیے دعا کی یا دشمن کے لیے بد دعا کی۔ نوح نے دشمن کے لیے بد دعا کی، ابراہیم نے اپنے لیے دعا کی، موسیٰ نے دشمن کے لیے بد دعا کی، عیسیٰ نے اپنے لیے بد دعا کی۔ ہمارا نبی سارے پیغمبروں سے افضل تھا، اس لیے مصیبتوں کے سیلابوں سے گزرتا گیا،
پریشانیوں کو جھیلتا گیا، تکلیفوں کو اٹھاتا گیا، پتھر کھاتا گیا، وطن چھوڑتا گیا، ہجرت کرتا گیا، مگر نہ دشمن کے لیے بد دعا کی نہ اپنے لیے دعا کی۔ سرکار دو عالم نے نہ دشمن کے لیے بد دعا کی اور نہ اپنے لیے دعا کی، نہ دعا سے زبان آشنا ہوئی نہ بد دعا سے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اتنا قریب ہو گئے پروردگار سے کہ ان کا عمل اللہ کا عمل ہو گیا، اللہ کا عمل ان کا عمل ہو گیا۔ ایسا لگا جیسے آپس میں کوئی طے ہو گئی ہو بات، خدا اور رسول کے درمیان طے ہو گئی ہو کہ جو تم کرو گے اس کی ذمہ داری ہم پر، جو ہم کریں گے اس کی ذمہ داری تم پر، جو خدا نے کیا اس کے ڈیفنس کرنے کے لیے رسول آ گیا ہے، جو رسول نے کیا اس کے لیے خدا آ گیا ہے۔ ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یہ آپ نے کنکر نہیں پھینکے ہیں، یہ اللہ نے پھینکے ہیں۔ معلوم ہے کہ یہ طے ہو گیا کہ اگر تمہیں کوئی کچھ کہے گا تو ہم بولیں گے، اور ہمیں کوئی کچھ کہے تو تم بولنا۔ اب اللہ کو کسی نے کچھ کہا تو رسول بولے، اور رسول کو کسی نے کچھ کہا تو اللہ بولا۔ ایک تیسرے بزرگ بھی آ گئے بیچ میں، انہوں نے کہا جو خدا اور رسول کو کچھ کہے گا میں بولوں گا۔ جس نے خدا کو کچھ کہا وہ بولے، جس نے رسول کو کچھ کہا وہ بولے۔ تو اب سمجھ لیجئے بات کو، ہمیشہ کے لیے زبان کھولیے گا مگر سمجھداری کے ساتھ کہ ان کو کوئی کچھ کہے گا تو خدا بھی بولے گا، رسول بھی بولے گا۔ صلوات بھیجنے محمد۔ تو یہ جناب نوح تھے، اولو العزم نبی، اور جب ان کی دعا قبول ہوئی بد دعا تو ارشاد ہوا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا۔ اچھا موسیٰ، اگر تمہیں شکایت ہے اپنی امت سے تو کشتی بناؤ۔ فوراً عذاب نہیں آ گیا، اللہ بھی مہلت دے رہا ہے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کشتی بناؤ، بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگاہوں کے سامنے بناؤ۔ کون چیز اللہ کی نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے، مگر ہماری نگاہوں کے سامنے بناؤ، بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی سے بناؤ۔ یعنی جیسے جیسے کشتی بن رہی تھی نوح پر وحی آ رہی تھی، اب یہ پٹھرا لگاؤ، اب ایسے بناؤ، اب ایسے بناؤ، اب جو بھی ہو رہا ہو رہا ہے۔ بنوا رہا تھا خدا، بنا رہے تھے نوح۔ معبود یہ کیسی کشتی بن رہی ہے جو تیری وحی سے بن رہی ہے، تیرے سامنے بن رہی ہے؟ ممکن ہے جواب دیں تمہیں معلوم ہے یہ کشتی نجات بن رہی ہے۔ یہ نبی بنائے گا تو ہمارے حکم سے بنائے گا، اپنی طرف سے نہیں بنائے گا۔ معلوم ہے کشتی نجات جب بنتی ہے تو اس کے حکم سے بنتی ہے، نبی کی طرف سے نہیں بنتی۔ اب یہ سمجھیے دنیا میں دو ہی کشتیاں بنی ہیں، ایک نوح کی کشتی بنی ہے اور ایک رسول کشتی بنائے گئے ہیں۔ مثل اہل بیت کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی ہے، من رکبھا نجا۔ ومن تخلف عنہا غرق وہوا۔
کشتی بن کے تیار ہوئی، نوح اور نوح کے ساتھ جتنے لوگ ایمان لائے تھے، ایک کشتی بھر لوگ تھے۔ دیکھیے یہ بات میں بات نکلتی ہے تو بات کہنا پڑتی ہے، ورنہ موضوع سے الگ بھی ہو جاتا ہوں میں کبھی کبھی۔ لوگ سوچتے ہوں گے کہ ایک ہی کہاں الگ ہو گئے، مگر الگ نہیں ہوتا ہوں، بات اسی میں ہوتا ہے۔ وہ 950 برس کی تبلیغ کا خلاصہ ایک کشتی بھر آدمی، 950 برس کی تبلیغ کا محصل ایک کشتی بھر آدمی۔ جو لوگ کہتے ہیں ہر سال محرم آتا ہے، ہر سال مجلسیں ہوتی ہیں، کیا مل جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ ہمیں 950 برس نوح جیسا نبی تبلیغ کرتا ہے تو ایک کشتی بھر آدمی ملتے ہیں۔ ہمارا محرم ہر سال نوح کی کشتی سے زیادہ ایوریج دے رہا ہے۔ ایک کشتی بھر آدمی آئے اور پانی ابلنا شروع ہوا، کشتی پانی میں بلند ہونے لگی، مومنین کشتی میں بیٹھے ہیں۔ نوح کا ایک بیٹا جو عمل غیر صالح تھا، بیٹا تھا مگر عمل اس کا ٹھیک نہیں تھا۔ معلوم ہے کہ انسان کی تعریف جو ہے وہ عمل سے ہوتی ہے۔ بیٹا ضرور تھا مگر عمل صحیح نہیں تھا، وہ کشتی میں نہیں آیا، وہ پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ نوح نے آواز دی۔ اب میں کیا کروں، قرآن میں جو لکھا ہے وہ سناتا ہوں آپ کو، میں تو آیتیں پڑھتا ہوں۔ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے بیٹا، نوح پکار رہے ہیں، اے بیٹا ہمارے ساتھ کشتی پہ آ جاؤ اور کافروں میں نہ قرار پاؤ۔ اچھا تو معلوم ہے جو نوح کی کشتی کو چھوڑ دے وہ کافر ہے۔ یا بنی ارکب معنا، اے بیٹا ہمارے ساتھ آ جاؤ، ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں میں نہ قرار پاؤ۔ اور بیٹا ادھر سے مغرورانہ جواب دیتا ہے، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ معلوم ہے کشتی چھوڑ کے جو پہاڑ کا سہارا لے، نوح نے کہا کہ آج تجھے عذاب الہی سے بچانے والی کوئی شے نہیں ہے۔ ایک طرف پانی بڑھ رہا ہے تو یعنی پانی کی بڑھ رہی ہے، دوسرا نوح کا بیٹا کشتی میں چھوڑ کے پہاڑ پر چڑھ رہا ہے۔ اب سوچئے جب یہ پانی اس کے پیروں تک آیا ہوگا یا اس کی کمر تک آیا ہوگا یا اس کے سینے تک آیا ہوگا، اب تو کہہ دیتا کہ بابا مجھے لے لو کشتی پر، مگر معلوم ہے کہ جو جان بوجھ کے ڈوبتا ہے وہ راہ راست پر نہیں آتا۔ قرآن کہتا ہے فحال بینہم الموج وکان من المغرقین، ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی، ایک موج اٹھی اور اب جو دیکھا تو پہاڑ غائب تھا، اور پہاڑ کی چوٹی پہ جو لڑکا تھا وہ بھی غائب تھا، ختم ہو گئے۔ کشتی چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی،
یہ نجات کی کشتی تھی، سربراہی اس کی نوح کر رہے تھے، اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ یہ ڈوبے گی نہیں۔ اس کشتی میں دو واقعے ہوئے۔ ایک واقعہ تو یہ ہوا کہ ایک موقع ایسا آیا جہاں ایک زمین کا ٹکڑا سوکھا پڑا تھا، چاروں طرف پانی پتھر کی دیواروں کی طرح کھڑا ہے، اور ایک ٹکڑا جو ہے وہ سوکھا ہوا ہے، وہاں پانی کی ایک بوند نہیں ہے۔ ایسے مقام پر جا کے پانی چکر کاٹنے لگتا ہے۔ جو لوگ دریا سے واقف ہیں یا تیرنا جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایسے موقع اگر دریاؤں وغیرہ میں ہوتے ہیں تو پانی وہاں چکر کاٹنے لگتا ہے۔ چنانچہ وہاں پہ پانی جو ہے وہ چکر کاٹ رہا تھا۔ نوح کی کشتی اس چکر میں آئی اور چکر کھاتی رہی۔ یہ جگہ وہ تھی جہاں آج خانہ کعبہ بنا ہے۔ چونکہ یہ زمین مخصوص تھی اللہ کے گھر کے لیے اور یہ پانی عذاب کا پانی تھا، لہذا عذاب کا پانی پہچانتا تھا کہ کہاں جانا چاہیے اور کہاں نہیں جانا چاہیے۔ عذاب کا پانی پہچانتا تھا کہاں جانا چاہیے اور کہاں نہیں جانا چاہیے۔ عذاب کا پانی رک گیا اور وہ زمین بالکل خشک رہی، اور جناب نوح کی کشتی نے اس کے گرد 7 چکر کھائے۔ اس طریقے سے نوح نے کشتی میں بیٹھے بیٹھے طواف کیا، اور اسی دن سے یہ مسئلہ ہو گیا کہ طواف چاہے آپ سوار ہو کے کریں اور چاہے آپ پیدل کریں، دونوں طرح آپ کا طواف صحیح ہے۔ سواری پر بیٹھ کے بھی طواف صحیح ہو سکتا ہے اور پیدل چل کے بھی طواف صحیح ہو سکتا ہے۔ تو نوح نے اپنی کشتی پر بیٹھے بیٹھے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ 7 چکر کھانے کے بعد کشتی اس پانی سے نکلی اور نکل کے اپنے راستے پہ چلی گئی۔ معلوم ہوا یہ بھی پتہ لگ گیا کہ کوئی زمین ایسی بھی ہے جس کے اوپر پانی نہیں چڑھا۔ اب اگر بعد میں ہزاروں برس کے بعد ہم کتاب میں یہ پڑھیں کہ جب متوکل نے نہر بہائی تربت حسین پر تو پانی حائر بن کے کھڑا ہو گیا اور قبر حسین پر نہیں آیا، تو حیرانی نہ کیجیے گا۔ اگر کعبے پر پانی نہیں جا سکتا تو محافظ کعبہ کی قبر پر ہی پانی نہیں جا سکتا۔ ایک واقعہ تو یہ ہوا، اور ایک واقعہ یہ ہوا کہ کشتی اسموتھ چل رہی تھی اور کوئی کسی طرح کی گڑبڑ اس کے اندر نہیں تھی کہ ایک مرتبہ ایک ایسی منزل میں پہنچی کہ کشتی کے اندر طغیانی آ گئی اور پانی میں اتنی موجیں اٹھنے لگیں اور پانی میں اتنی بے قراری پیدا ہوئی اور کشتی کی وہ کیفیت ہو گئی کہ جناب نوح جیسے رہبر کو بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کشتی ڈوب جائے گی۔ بے شک وعدہ تو اللہ نے کیا تھا کہ نہیں ڈوبے گی، مگر ہو سکتا ہے مصلحت تبدیل ہو گئی ہو، اور اب مصلحت یہ ہو کہ نہیں یہ کشتی بھی ڈوب جائے، تو فوراً مناجات کی کہ پالنے والے کیا تیری مصلحت بدل گئی ہے؟ کیا مشیت میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہے؟ کیا یہ کشتی ڈوبنے والی ہے؟ تو وہی آئی کہ نوح کشتی ڈوبنے والی نہیں ہے، تم جس سرزمین سے گزر رہے ہو اس سرزمین کا نام کربلا ہے، اور یہاں سے کوئی نبی یا وصی نبی نہیں گزرا ہے مگر یہ کہ مبتلا زحمت ہوا ہے، لہذا تم بھی مبتلا زحمت ہو رہے ہو، لیکن تمہاری زحمت تھوڑی دیر میں تمام ہو جائے گی، یہ کشتی ڈوبے گی نہیں۔
چنانچہ کشتی میں اضطراب کی لہریں اٹھتی رہیں لیکن کشتی ڈوبی نہیں، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے ایک منزل وہ آئی کہ جب جتنے مشرکین و کافرین تھے سب غرق ہو گئے اور نوح کی کشتی کوہ جودی کے اوپر جا کے ٹھہری اور طوفان سے دھلی ہوئی زمین پر اہل ایمان اترے اور انہوں نے اس دنیا کو پھر سے بسایا۔ یہ نوح کی کشتی تھی جنہوں نے امت کو عذاب سے بچانے کے واسطے کشتی بنائی تھی، اور وہ کشتی چلتی رہی اور اس نے لوگوں کو عذاب سے بچا لیا۔ عزیزان گرامی، رسول دنیا سے جانے سے پہلے اپنے دل کے ٹکڑوں کی ایک کشتی بنا کے گئے اور امت کو یہ پیغام دے کے گئے کہ میں تمہارے درمیان اپنے اہل بیت کو چھوڑ رہا ہوں۔ ان کی مثال سمجھ لینا کیا ہے۔ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی ہے۔ اب اہل بیت کو اگر سمجھنا ہے تو نوح کی کشتی سے سمجھیے۔ کفر نوح کی کشتی کے باہر تھا، ایمان نوح کی کشتی کے اندر تھا، یقین نوح کی کشتی کے اندر تھا، صداقت نوح کی کشتی کے اندر تھی، وفا نوح کی کشتی کے اندر تھی، خیر نوح کی کشتی کے اندر تھا، اچھائی نوح کی کشتی کے اندر تھی۔ جو کچھ تھا وہ نوح کی کشتی میں تھا، اور جتنی برائیاں تھیں وہ سب نوح کی کشتی سے باہر تھیں۔ اب جس کو خیر چاہیے، نیکی چاہیے، ایمان چاہیے، عقیدہ چاہیے، وہ اہل بیت کے در پر آئے اور آن کے لے جائے۔ اور اسی میں ایک تاریخ یہ بھی مرقم ہو گئی کہ سگا بیٹا بھی اگر کشتی چھوڑتا ہے تو ڈوب جاتا ہے۔ لہذا اب دنیا رشتہ داریاں اور تعلقات نہ ڈھونڈے، جو کشتی میں آئے گا وہ بچے گا، جو چھوڑے گا وہ ڈوبے گا۔ یہ کشتی وہاں سے چلی جہاں سرور کائنات کی آنکھ بند ہوئی۔ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، 5 کھیونہار تھے اس کے۔ سرور کائنات کے بعد اس کشتی کا پتوار علی کے ہاتھ میں تھا۔ علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ تھوڑے سے لوگ تھے جو کشتی میں آئے، اکثریت جو تھی وہ کشتی سے نکل گئی۔ حیران نہ ہوئیے گا، نوح کی کشتی میں بھی تھوڑے ہی سے لوگ آئے تھے، اکثریت نکل گئی۔ کشتی چلتی رہی، مرحلے گزرتے رہے، یہاں تک کہ دور علی تمام ہوا، دور حسن آیا۔ فتنے کی موجوں کو چیرتی ہوئی کشتی آگے بڑھتی رہی، دور حسن تمام ہوا، دور حسین آیا۔ کشتی چل رہی ہے اور کشتی فتنے کی موجوں کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے۔ نہج البلاغہ اٹھا کے ملاحظہ فرمائیے، مولا علی نے اپنے چاہنے والوں سے اور اپنے دوستوں سے خطاب کر کے کہا ہے کہ ایھا الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجات، اے لوگو فتنے کی موجوں کو پارا پارا کر دو نجات کی کشتی کے ذریعے سے۔ جو لوگ نجات کی کشتی کے ذریعے آگے بڑھ رہے ہیں وہ فتنے کی موجوں کو پارا پارا کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ حسین کے زمانے میں جب سوال بیعت اٹھا تو یہ سمجھئے کشتی میں تلاطم آیا، اور اب ضرورت اس بات کی تھی کہ کشتی ایسی منزل پر آئے کہ صبح قیامت تک کے واسطے انسانوں کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ نوح کی کشتی میں گنجائش جتنی بھی ہو، لیکن حسین کی وہ کشتی جو 72 آدمیوں کو لے کے چلی تھی، اس کی گنجائش کی حد نہ پوچھئے کیا تھی۔ مدینے سے ایک کشتی چلی، جس وقت سوال بیعت اٹھا اور جب ولید نے بیعت یزید حسین کے سامنے پیش کی
تاریخ بتاتی ہے کہ امام عالی مقام مسجد میں تشریف فرما تھے، رات کا وقت تھا، عشاء کی نماز ہو چکی تھی، رات کافی گزر چکی تھی۔ سرکاری آدمی آیا، امام کے پاس گیا، کہا آپ کو حاکم وقت نے بلایا ہے ملاقات کے لیے۔ فرمایا تم چلو، تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ وہی مسجد کے ایک گوشے میں عبداللہ ابن زبیر بھی بیٹھے تھے، وہ ان کے پاس گیا، اس سے بھی وہی کہا جو امام حسین سے کہا تھا۔ پتہ نہیں عبداللہ ابن زبیر نے کیا جواب دیا، وہ آدمی چلا گیا۔ عبداللہ ابن زبیر اٹھ کے آئے امام کے پاس، کہتے ہیں اتنی رات میں ہم کو کیوں بلایا گیا ہے، کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ تو امام کے جملے تاریخ کے اندر موجود ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا طاغی ہلاک ہو گیا ہے اور ہم کو بیعت یزید کے واسطے بلایا گیا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر حسین اور ان کے خاندان سے عداوت تو رکھتے تھے، مگر یہ جانتے تھے کہ جو حسین کی زبان سے نکلا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ چنانچہ تاریخ لکھتی ہے کہ عبداللہ ابن زبیر اپنے گھر آئے اور آتے ہی انہوں نے مختصر سامان سفر لیا اور اونٹ پر بیٹھ کے نامعلوم راستے سے مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر حسین اپنے گھر آئے اور آنے کے بعد بنی ہاشم کے جوانوں کو آواز دی، فرمایا مجھے حاکم مدینہ نے بلایا ہے، تم لوگ اسلحہ لگا کے میرے ساتھ چلو، مگر چونکہ تمہیں نہیں بلایا ہے لہذا تم دروازے کے باہر کھڑے رہنا، اندر نہ آنا، ہاں میری آواز اگر بلند ہو تو اندر آ جانا۔ امام تنہا اندر تشریف لے گئے، وہاں ولید بیٹھا تھا، ولید کے پہلو میں دوسرا دشمن خاندان رسالت مروان بیٹھا تھا۔ ولید نے بیعت یزید پیش کی، حسین نے کہا یہ کوئی موقع نہیں ہے اس گفتگو کا، جب تو سب کو بلانا تو ہم کو ہی بلانا۔ اس وقت فیصلہ ہوا کہ ہم دونوں میں لائق بیعت کون ہے۔ سوال جو کیا تھا اس کا جواب دے دیا تھا۔ امام اٹھنے لگے، مروان نے ولید سے کہا کہ ولید ابھی ابھی حسین کا سر کاٹ لے، ورنہ خون کے دریا میں ڈوب کے تو ان تک پہنچے گا۔ بس جیسے ہی یہ جملہ کہا ویسے حسین نے اس کو کس کے ڈانٹا، ما تقول یا ابن الزرقاء، او بد کردار عورت کے بیٹے کیا کہا تو نے؟ آواز باہر تک گئی، دروازہ کھلا اور بنی ہاشم کے 18 جوان تلواریں سوتے ہوئے اس کے گھر کے اندر، اور تاریخ لکھتی ہے کہ اول من فاس سیف فہو عباس والی الاکبر، سب سے پہلے جن 2 جوانوں نے تلواریں نکالی ہیں وہ عباس والی اکبر تھے۔ اب حسین 18 جوانوں کے جرمٹ میں تھے۔ یہ واقعہ 26ویں رجب سن 60 ہجری رات کے 10 بجے کے بعد کا ہے۔ 27ویں رجب کا دن بنی ہاشم نے سامان سفر کی تیاری میں گزارا اور امام نانا کے روضے پر گئے، ماں کی قبر پر گئے، بھائی کے مزار پر گئے، ایک ایک سے ملے، جناب ام سلمہ سے ملے،
جناب ام البنین سے ملے، سب سے ملاقات میں سارا دن گزارا۔ 28ویں محرم کو، 28ویں رجب کو یہ قافلہ مدینے سے نکلا اور حسین علی الاعلان یہ کہتے ہوئے کہ مجھے بیعت سے انکار ہے، مدینے سے باہر نکل گئے۔ اہل مدینہ مسجد ہی میں بیٹھے رہے، تسبیحاں ہی پڑھتے رہے، سجدے ہی کرتے رہے۔ کسی نے پلٹ کے حسین سے یہ نہ کہا کہ رسول کے نواسے آپ نہ جائیے، ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کشتی آگے بڑھتی ہے اور کشتی مکے سے مدینے، مدینے سے مکے پہنچتی ہے۔ مکے میں شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ 4 مہینے مسلسل امام مکے میں رہتے ہیں۔ مکہ عالم اسلام کا دل ہے، مکے میں چاروں طرف سے لوگ آتے ہیں۔ جو آیا وہ حسین سے ملا، اور جو حسین سے ملا حسین نے اپنے موقف کا اظہار کیا۔ مگر دنیا کے بندے اور حکومت کے پرستار اور دولت کے دلدادہ اور زندگی کے چہیتے یہ نہ کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ آتے تھے، ملتے تھے، چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوا۔ مکے میں حاجیوں کی بھیڑ بڑھنے لگی۔ 8ویں ذی الحجہ کو یوم ترویہ ہے۔ 3 دن ایسے ہیں اسلام میں جن کے نام ہیں۔ 8ویں ذی الحجہ کا نام یوم ترویہ ہے، 9ویں ذی الحجہ کا نام یوم عرفہ ہے، 10ویں ذی الحجہ کا نام یوم نحر ہے۔ 8ویں ذی الحجہ کو ہر وہ حاجی جو حج کرتا ہے اس سال اس کا مکے میں ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ مکے میں نہیں ہوگا تو اس سال حج نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حج کا احرام جو ہے وہ مکے کے اندر باندھا جاتا ہے۔ جو لوگ حج کو جا چکے ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں۔ 8ویں ذی الحجہ کو دوپہر کے وقت باب ابراہیم پر ہلچل ہوئی اور لوگوں نے دیکھا کہ حسین داخل ہو رہے ہیں۔ اس شان سے داخل ہو رہے ہیں کہ حسین کو ان کی عزیز اپنے حلقے میں لیے ہیں، بنی ہاشم کے جوان ان کو اپنے حلقے میں لیے ہیں، اور بنی ہاشم کے جوانوں کو حسین کے چاہنے والے اور حسین کے شیعہ اپنے حلقے میں لیے ہیں۔ اس طریقے سے امام علی مقام حرم میں داخل ہو رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں حسین کی جان ہے، مجھے جان عزیز نہیں ہے، زندگی پیاری نہیں ہے، مجھے اس زمین کا احترام پیارا ہے۔ میں اس زمین سے ایک بالش باہر نکل کے اگر قتل کر دیا جاؤں تو مجھے گوارا ہے، بنسبت اس کے کہ زمین کے حدود کے اندر رہتے ہوئے ایک بالش قتل کر دیا جائے۔ چونکہ قاتل حاجیوں کے بھیس میں آ چکے تھے اور لباس احرام میں خنجر چھپا کے لا چکے تھے، اور ان کو انسٹرکشن مل چکے تھے کہ حسین طواف کرتے ملیں یا سعی کرتے ملیں یا مقام ابراہیم پر نماز پڑھتے ملیں، جہاں ملیں انہیں قتل کر دو۔ لہذا امام حسین اس سیکورٹی کے ساتھ آ رہے تھے۔ یہ 8ویں ذی الحجہ تھی جہاں دوہرے انسانی حلقے میں حسین کی سواری آ رہی تھی۔ 1 مہینہ 2 دن کے بعد 10ویں محرم کو یہی حسین کربلا میں اکیلے کھڑے تھے۔ نہ عزیزوں کا حلقہ تھا، نہ دوستوں کا حلقہ تھا، نہ چاہنے والوں کا حلقہ تھا۔ حسین نے اپنے حج کو عمرے سے بدلا اور عمرہ مفردہ کر کے مکے سے نکل گئے۔ ایک طرف لوگ اپنے دسترخوانوں میں روٹیاں لپیٹتے رہ گئے، ایک طرف لوگ اپنے مشکوں میں پانی بھرتے رہ گئے۔ کسی نے پلٹ کے حسین سے یہ نہ کہا کہ رسول کے نواسے نہ جائیے، ہم آپ کی نصرت کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں۔
کشتی نجات آگے بڑھ گئی۔ حسین مکے سے نکلے، عراق کا رخ کیا، چلتے رہے، راستے میں جو ملتا گیا اس سے اپنی خبر شہادت دیتے گئے، یہاں تک کہ ایک منزل وہ بھی آئی کہ جب خور کا پیاسا لشکر ملا، باوجود اس کے کہ اہل و عیال ساتھ تھے، باوجود اس کے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ تھے، لیکن حسین نے خور کے پیاسے لشکر کو پانی پلا کے اپنی دریا دلی کی ایک مثال قائم کر دی۔ کشتی آگے بڑھتی ہے، اصرار ہو رہا ہے کہ حسین کربلا میں اتر جائیے، دشمن اپنے گھیرے میں لیے ہے۔ کربلا میں آن کے ایک قافلہ پہنچا، کشتی اپنی منزل تک پہنچی۔ اب یہ صبح قیامت تک کے واسطے کربلا سے نہ جائیں گے کہیں، کربلا میں آ کے مقیم ہو گئے، دریا کنارے خیمے لگائے گئے، لیکن بعد میں وہاں سے ہٹا کے تپتے ریگستان میں خیمے لگے۔ عزیزان گرامی، یہ نجات کی کشتی جو حسین نے بنائی تھی آج 1400 برس سے چل رہی ہے۔ اب ہر سال محرم آتا ہے تو لوگ اس کشتی کو دیکھتے ہیں، ہر سال ایام اضحیٰ آتے ہیں تو لوگ اس کشتی کو دیکھتے ہیں، ہر سال غم کے دن آتے ہیں لوگ اس کشتی سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ یہ وہی کشتی ہے عزیزان گرامی کہ اس کو حسین بنا گئے ہیں۔ آج ساری دنیا اس کشتی میں سوار ہے، یہ حسین کی نجات کی کشتی ہے، میرے اہل بیت کی کشتی۔ جو اس سے لپٹ گیا وہ نجات پا گیا، جو اس سے چھٹک گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ آئیے ہم آپ دعا کریں، مولا یہ غلام جو آپ کے بیٹھے ہیں یہ آپ کا دامن چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں۔ 7ویں سے پانی بند ہو گیا، عاشور کی رات آ گئی۔ عاشور کی رات امام نے اپنے اصحاب کو خیمے میں جمع کیا، فرمایا دیکھو میں تمہاری گردنوں سے اپنی بیعت اٹھا رہا ہوں، تمہارا جہاں دل چاہے چلے جاؤ، میں تمہیں منع کرنے والا نہیں ہوں۔ اصحاب وفا نے کہا کہ مولا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ مسلم نے تقریر کی، زہیر نے تقریر کی، حبیب نے تقریر کی، جون غلام حبشی نے تقریر کی، حضرت عباس نے تقریر کی، ایک نے تقریر کی، اور کوئی حسین کا ساتھ چھوڑ کے نہ گیا۔ اور عاشور کا دن جو آیا تو جن لوگوں نے تقریریں کی تھیں انہیں تقریروں سے زیادہ نصرت کر کے دکھا دی، مگر دن ڈھلتے ڈھلتے پہلے دوست کام آئے، جب دوست نہ رہے تو عزیز کام آئے، جب عزیز نہ رہے تو دل کے ٹکڑے کام آئے، جب دل کے ٹکڑے نہ رہے تو کبھی عباس کی میت پر روئے، کہا بھیا تمہارے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، کبھی علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالی، کبھی علی اصغر کے گلے سے تیر نکالا، اب حسین کربلا کے میدان میں اکیلے کھڑے تھے۔ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میرا مددگار؟ کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، سیدہ کا لال گھوڑے پر جھوم